الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهرا جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھیں محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. سرکار سید الشہداء کی ذات والا صفات وہ ذات ہے جو واقعاً ابھی ذات کے اگر کہا جائے وہ ذرات اور پرسنٹیج بھی آدمی نہیں بتا سکتا کہ اس دنیا میں وہ بساط اور وہ طاقت نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء کے حسن کو یہ دکھا سکے مکمل طریقے سے، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا ان الحسین اکبر من الارض فی السماء. حسین زمین سے زیادہ آسمان پر بڑے ہیں. یہ خود حدیث کا جملہ عجیب ہے کہ جب سرکار سید الشہداء خود اس روایت کو بھی خود مولا نے نقل کیا کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام میں کہا وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا مرحبا بکا یا زین السماوات والارض. آپ آسمان اور زمین کی زینت ہو، آسمان و زمین کی زینت ہو. ابی ابن کعب جو وہاں پر موجود تھا اس نے پیغمبر سے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین اکبر. تمہیں ابھی یہ مرحلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، زمین کا مرحلہ ہے. اگر آسمانوں پہ جاؤ گے تو تصویر امام حسین دکھائی دے گی. اور جو فرما رہے ہیں زمین کے آئینے میں بساط نہیں ہے کہ تصویر امام حسین کو مکمل طور پر دکھا سکے،
اس زمین میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ حسین دیکھ سکو۔ حسین دیکھنا ہے تو عرش پہ جاؤ، حسین دیکھنا ہو تو آسمانوں پہ جاؤ۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ جسے لے جایا گیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، گئے تھے تو کہا کہ جا کر وہاں سمجھو حسین کیا ہے۔ ابھی دنیا محو حیرت ہے، ابھی واقعاً حسن حسین کا ایک درجہ بھی اس دنیا میں ہے نہیں کہ سما جائے، کہ یہ دنیا پوری طریقے سے سمجھ جائے۔ اور حسین کون ہے؟ آسمانوں پہ پتہ چلتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، تمام انبیاء بارگاہ امام حسین میں خاضع ہیں۔ یہ یوں نہیں ہوتا، یہ انبیاء یوں کسی کے حضور میں خاضع نہیں ہوتے۔ تمام انبیاء زیارت امام حسین کے لیے بیتاب، یہ روایات ہے۔ تمام انبیاء کی تمناؤں میں زیارت سرکار سید الشہداء ہے۔ ملائکۃ المقربین جن کا کام تسبیح و تہلیل و تحمید ہے، ان کی دلوں کی تمناؤں کا نام زیارت امام حسین ہے۔ معلوم ہے کہ آسمان پہ کچھ اور خبر ہے، تو جو فرما رہے ہیں یہ آسمانی مخلوقات کا اس قدر شدت سے زیارت سرکار سید الشہداء کا اپنے دل میں تمنا رکھنا بتاتا ہے کہ آسمان کا مرحلہ کچھ اور ہے۔ یہ تمام اولیاء، یہ تمام انبیاء، یہ تمام اوصیاء، یہ تمام ملائکۃ المقربین جن کا مقصد صرف خدا سے قریب ہونا ہے، وہ خوب سمجھتے ہیں خدا سے قریب ہونے کا سب سے تیز راستہ جو ہے وہ نام ہے حسین کا۔ تو فرما رہے ہیں سب سے تیز راستہ، چونکہ ان کا سفر، اگر آپ انبیاء کے سفر کے بارے میں پوچھیں، انبیاء کا سفر کیا ہے؟ قرب الہی۔ ملائکہ کے سفر کا نام کیا ہے؟ قرب الہی۔ اوصیاء کے سفر کا نام کیا ہے؟ قرب الہی۔ یعنی ان تمام کے سفر کا نام ہے قرب الہی۔ اور انہوں نے خوب دیکھا کہ قرب الہی کے لیے جو سب سے تیز راستہ ہے، اس راستے کا نام حسین ہے۔ اب شاید وہ حدیث معصوم سمجھ میں آئے، کلنا سفن النجاہ و سفینۃ الحسین اسرا و اوسا، ہم سب سفینۃ النجات ہیں، لیکن کشتی حسین میں گنجائش بھی زیادہ ہے، تیز بھی زیادہ چلتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا انبیائی مخلوق، آسمانی مخلوق اس قدر زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے بیتاب ہو، اس قدر بیتاب ہو۔ آپ روایات جا کر دیکھیں، میں نے چند روایت، چونکہ زائرین ہیں، اللہ کرے ہم سب کی زیارت کو مولا قبول کرے، اور اسی مجلس کے صدقے میں اور ہم کو اپنی غلامی کے صدقے میں ہمارے پاس یہ تو نہیں کہ حق کی بنیاد پر ہم کہیں کہ حضرت ہم کو بلائیں، نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے غلام ہیں، آپ اپنے کرم کی بنیاد پر ہم کو بلائیے۔ ہمارے عمل کی بنیاد پر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑا دعویٰ اور اتنا بڑا نام لے سکیں کہ ہم کربلا آئیں، لیکن ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے، لیکن آپ کا کرم بہت بڑا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو زیارت کی، ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ زیارت کی جو امنگ میرے دل میں جاگی ہے، اپنے عمل کو دیکھ کر نہیں، آپ کے کرم کو دیکھ کر۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے کرم کو دیکھ کر، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کون سے کریم ہو، آپ کریم ابن کریم ہو، آپ کا کرم ہوگا تو ہم وہاں آئیں گے۔ لہذا یہ مرحلہ جو زیارت سرکار سید الشہداء کا ہے، یہ بہت عجیب مرحلہ ہے۔ میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ وہ روایتیں متن معصوم پڑھا جائے، معصوم کے کلام کو پڑھا جائے، اور اس کلام کے نور کو درک کیا جائے کہ زیارت سرکار سید الشہداء ہے کیا، اس زیارت سرکار سید الشہداء کے مراحل کیا ہیں۔ اب جہاں پر بھی آئی، یعنی حتیٰ جن بھی زیارات کو جو سرکار سید الشہداء سے منسوب ہے، خود زیارت عاشورہ میں بعض چیزیں واقعاً اگر زیارت میں ہونا تو آدمی مانگ نہیں سکتا خدا سے۔ آپ زیارت عاشورہ میں دیکھیے کیا کیا آپ مانگتے ہو خدا سے، اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہو، کیونکہ کہاں پر ہو، یہ دیکھیں یہ بہت اہم مرحلہ ہو، جو زائرین جا رہے ہیں نا وہ سمجھیں کہ کہاں پر آپ موجود ہو۔ میں آبرو نہیں رکھتا خدا کے نزدیک، میرا کوئی احترام نہیں ہے خدا کے نزدیک، مجھے یقین ہے، لیکن جہاں کھڑا ہوں وہ اس جگہ کا نام ہے جسے خود خدا نے فخر کعبہ قرار دیا ہے۔ میری امیدیں اس وجہ سے بڑی ہیں، وگرنہ میں اس لائق تھوڑی نہیں کہ میں آ کر خدا سے کہوں گی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا جو زیارت عاشورہ کی ہے، ہم اپنے عمل کو نظر میں رکھ کے کہیں کہ
اللہ ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت کے ساتھ رکھ. یہ بڑی دعا ہے. لیکن کیوں مانگتے ہیں یہ دعا؟ کیونکہ آیا ہوں در حسین پر، اس سے کم نہیں مانگوں گا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اگر در حسین پہ آیا ہوں تو میں اپنے عمل کو ایک طرف رکھتا ہوں کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں. میں جہاں آیا ہوں وہاں مانگی بڑی چیزیں جاتی ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. حر نے حسین سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک جملہ کا، مولا کیا میری توبہ قبول ہے، کیا میں بھی قابل بخشش ہوں؟ نہیں، حر نے بڑی چیزیں مانگتا. حر نے بڑی چیز مانگی تھی. کیا مانگا تھا؟ آپ حر سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیے. حر نے کہا میری توبہ قبول ہے، یعنی میں بھی ان اصحاب میں آ سکتا ہوں جن اصحاب کے بارے میں آپ کہیں گے کہ ایسا اصحاب میں نے نہیں دیکھا. وہ حر ایک رات حسین کی ذات سے اس قدر طمع کے عالم میں ہے کہ آ کر کہتا مولا میری توبہ قبول ہے. جملہ فقط توبہ نہیں ہے، کیا میں بھی ان 72 میں آ سکتا ہوں؟ حسین اس کریم کا نام ہے کہ آ گئے ہو، ہم سے مانگ رہے ہو تو ہم 72 میں شامل کر دیں گے. اب جب ہم کربلا پہنچے تو یہ دعا کیوں نہیں کریں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے ساتھ رکھیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ. لہذا یہ جو زیارت کا مسئلہ ہے، یہ ان چیزوں کو فقط اس لیے عرض کروں، کچھ معمولی چیز مانگ کے مت آئیے کربلا میں. آپ اپنے کو دیکھیں گے تو ہر چیز بڑی لگے گی. جس در پہ کھڑے ہیں وہاں پر آپ سمجھ کے مانگیے کہ میں اپنے کو نظر میں نہیں رکھے ہوئے ہوں کہ میں آؤں خدا سے کہوں مجھے لگے شرم آئے کہ میں یہ مانگ رہا ہوں. میں در امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں ہوں. خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، میں معصوم کا کلام پڑھوں، یا بنی اولئک طوائف من امتی فیلتمسون بذلک البرکہ وحقیق علیہ. پہلا مرحلہ جو آپ کو سمجھنا ہے کہ جو لوگ زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں اور طواف ذریح امام حسین کرتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ان کا مجھ پر حق ہے. اب یہ جملے کو آپ تصور کریے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں میری امت کے حسین ابن علی کی قبر مطہر کے پاس، حقیق علیہ، مجھ پر حق ہے. کیا حق ہے مجھ پر؟ ان آتیہم یوم القیامہ حتی اخلصہم من احوال القیامہ. مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت ان کے پاس آؤں اور انہیں قیامت کے ہول و اضطراب سے نجات دوں. سمجھ رہے ہیں وہ جملہ جو آپ جا کر وہاں پر کہو گے پیغمبر حقیق علیہ، مجھ پر حق رکھتے. یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، زائر امام حسین کے لیے پیغمبر کیا فرمائیں کہ وہ مجھ پر حق یہ رکھتا ہے. دنیا میں کوئی اور وفا کو پورا، عہد کو پورا کرے نہ کرے، لیکن پیغمبر و آل پیغمبر اپنے عہد کے اس قدر با وفا ہیں کہ ان کے دشمن نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے. فرمایا وہ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کہ میں آؤں اور آنے کے بعد انہیں احوال قیامت سے دور کروں اور اپنے ساتھ لے جاؤں. وہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ کی دعا کو توجہ کریے گا. یہ مرحلہ ہے زیارت سرکار سید الشہداء کا. حتی بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں ما من احد یوم القیامہ الا وہو یتمنی انہ زار الحسین ابن علی علیہ السلام. قیامت میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ آئی ہوگی کہ وہ زائر امام حسین ہوتا. کیوں معلوم ہے؟ لما یرا لما یسنا بغوار الحسین علیہ السلام. کیونکہ جب وہ دیکھے گا، قیامت حسرتوں کا دن ہے نا. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا قیامت میں مومنین بھی حسرت کریں گے. مومنین کیوں حسرت کریں گے؟ انہوں نے تو خوب نیک کام کیا ہے. کہ یہ اس چیز پہ حسرت کریں گے کہ کم کیوں کیا. تو یہ فرما رہے ہیں وہ جو زائرین سرکار سید الشہداء ہیں، شاید ان کی حسرت میں ایک حسرت یہ رہ جائے کہ میں 2 ہی مرتبہ کیوں زیارت پہ آیا. تو جو فرما رہے ہیں
لما یسنا، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ خداوند متعال کس کرامت کے ساتھ زائرین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کیا معاملہ خداوند متعال ان کے ساتھ کر رہا ہے، علامن کرامتہم علی اللہ، جو کرامت جو منزلت اللہ نے انہیں عطا کیا۔ وہ پھر زیارت عاشورہ کے وہ جملے کی طرف آئیے، اکرمنی بمعرفتکم، جو کچھ اعتبار میرا ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے وجود میں آپ کی معرفت ہے۔ اور ہم شاید زیارت عاشورہ کے جملوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں کہ اہل بیت آپ کی جو اکرام و احترام ہے وہ آپ کا اپنا ہے، اور آپ کے ذریعے اکرمنی بیکا، آپ کے ذریعے اللہ مجھے کیا بنائے گا، مکرم بنائے گا اور محترم۔ یہ قیامت کا وہ مرحلہ ہے جہاں پہ پیغمبر فرماتے، جہاں پہ امام صادق فرماتے ہر کوئی انسان جو آئے گا اس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہوتا۔ اور یہ زیارت پھر کہاں پہنچاتی ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آپ کو واقعی میں عرض کرو گی، یہ جب چیزیں پڑھتا ہے آدمی تو عجیب حیرت میں، آپ کو ہمسایہ بنا دے گی اہل بیت علیہ السلام کا۔ وہی این یجلنی معکم فی الدنیا، اس کو یاد کریے اتنی مرتبہ۔ یہ کیا کرے گی یہ زیارت؟ آپ کو ہمسایہ بنائے گی، کس کا؟ اہل بیت علیہ السلام کا۔ ان ابی عبداللہ قال من ارادہ، جو کوئی چاہتا ہے، ان یکون فی جوار نبی، یہی اگر پیغمبر کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہے، کہاں رہنا چاہتا ہے؟ ان جوار نبی یہی و جوار علی و فاطمہ علیہم السلام فلا یدا زیارت الحسین علیہ السلام، پیغمبر، علی، صدیقہ طاہرہ علیہم السلام کے ہمراہ پڑوس میں رہنے کا ایک نسخہ جو بتایا وہ زیارت سرکار سید الشہداء علیہ السلام۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس زیارت کو ترک نہ کرے۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں جان بوجھ کے اتنی روایتیں اس وجہ سے پڑھوں کہ مرحلہ ایک مرتبہ طے ہو کہ یہ کہاں پر ہو۔ ابتدا میں نے عرض کیا کہ ساری جو منزلت ہے ہماری نگاہ کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ جس در پہ ہیں اس در کا اس قدر خدا کے نزدیک احترام ہے کہ اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر حیرت کی جگہ، ہمیں دیکھا جائے گا تو حیرت کی جگہ ہے، لیکن کس کے ذریعے دیا جا رہا ہے تو وہاں ذرہ برابر حیرت نہیں ہے۔ امام فرماتے ادنی ما یصاب بہی زائر ابا عبداللہ بشط الفرات اذا عرف حقہ و حرمتہ، سب سے کم ثواب جو زائرین ابا عبداللہ کو دیا جائے گا، کب؟ جب وہ ان کے حق کو پہچانتا ہو، ان کی حرمت کو جانتا ہو اور ان کی ولایت کا قائل ہو، ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے تمام گزشتہ گناہ کو اللہ معاف کر دے گا اور آئندہ گناہ کو معاف کر۔ ادنی ما یصاب، تو یہی روایت کو جو ادنی ما یصاب، یہ ما تأخرہ کو میں تھوڑا سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ما تأخرہ آنے والے گناہ، اس کو تھوڑا سے اگر آپ روایت میں دقت کریے نا، یعنی زائرین امام حسین کو اللہ وہ توفیق دے گا کہ آئندہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مانا کریے اگر روایت کو ما تأخرہ یعنی وہ نور جو ولایت سرکار سید الشہداء کا اس کے وجود میں جاگے گا اور وہ ظاہر بن کر آئے گا، تو ما تأخرہ چونکہ اب جو گزرا اب جو نور ولایت حسین اس کے وجود میں آیا، ظاہر سی بات ہے وہ معصیت پروردگار عالم کے قریب نہیں جائے گا۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت فرماتے ہیں لو یعلم، اب یہ دیکھیں آپ اس زیارت کے ساتھ کرتے کیا، اس زیارت میں کتنے کام کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی چھٹے امام سے، امام فرماتے ہیں لو یعلم الزائر للحسین علیہ السلام، اگر زائر امام حسین جان جائے کہ ما یدخل علی رسول اللہ من الفرح، اپنے کام کو معمولی مت سمجھیے، یہ توفیق دیا نا اللہ نے، ہم کہاں پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں؟ کائنات میں ہمارے پاس توانائی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کچھ کریں کہ پیغمبر مسکرا دیں۔
پیغمبر کے دل کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ زیارت امام حسین، دل پیغمبر کو شاد کرنے کا۔ روایت کہتی ہے ما يدخل علی رسول اللہ، اگر کوئی داخل کرنا چاہے فرح اور خوشی کو پیغمبر کے دل پہ، عجیب ہے، وَإِلَىٰ امیر المومنین، دل حضرت امیر کو شاد کرنا چاہے، وَإِلَىٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا، صدیقہ طاہرہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دل کو اگر کوئی شاد کرنا چاہے، کون نہیں شاد کرنا چاہے گا؟ وَإِلَى الْأَئِمَّةِ، تمام ائمہ کو، یعنی آج اگر وقت کے امام کے دل کو شاد کرنا چاہتے، وَإِلَى الشُّهَدَاءِ، شہداء کے دلوں کو شاد کرنا چاہتے، مِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو کیا کرے؟ وہ زائر امام حسین جو اگر جان جائے کہ میں نے اس عمل سے کیا کیا، خوش کیا رسول کو، خوش کیا علی کو، خوش کیا بطول کو، اور خوش کیا تمام ائمہ حضرات کو، وما ينقلب من دعائهم له وما له في ذلك الثواب۔ ظاہر سی بات ہے اگر دل اہل بیت کو کوئی خوش کر دے تو پھر اس کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اجر کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں۔ بزرگ اگر کوئی کسی کو دعا دے دے آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، جان عالم ہے، یہ روح عالم ہے، ان کی دعا انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ذالک الثواب فی العاجل والعاجل والمسرور والمدخور له عند اللہ، یہ ایک ذخیرے کے طور پر اللہ کے پاس رہے گی۔ یہ کیا رہے گی؟ یہ ایک ذخیرے کے طور پر اللہ کے پاس ہے۔ یہ مرحلہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ان خیر الزاد، بہترین زاد و توشہ لے کر جاؤ۔ یہ وہ زاد و توشہ ہے جو انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کی شکل میں رکھتا ہے، رکھتا بھی کہاں ہے؟ خدا کے پاس۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ سارے مرحلے اگر آپ زیارت کربلا کے دیکھیں، حتیٰ ایک روایت میں دیکھ رہے لاحبا ان یکونا ما سما دارہ ما بقیا، ابھی تو ہمارے لیے اجاگر نہیں ہوا ہے کہ زیارت امام حسین ہے کیا۔ مولا فرماتے اگر یہ جان جائے نا ظاہر امام حسین کی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اور کس مرحلے پہ چلا گیا ہے، لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ مَا سَمَّا دَارَهُ مَا بَقِيَ، تو تمنا یہ کرے گا کہ اس کا گھر کربلا میں ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، وہ تمنا یہ کرے گا کہ اس کا گھر کربلا میں ہو جائے۔ اس کو پتہ تو چلے کہ یہاں میں کن سے ملاقات کر رہا ہوں، یا میں کن کے حضور میں ہوں، اس پوری فضا میں پیغمبروں، آل پیغمبروں، ملائکہ، ان کے حضور میں ہوں۔ اب اس کے بعد وہاں سے ہٹنا کوئی چاہے گا، وَإِنَّ وَائِرَهُ لَيُخْرَجَ مِنْ رَحْلِهِ فَمَا يَقَعَ قَدَمَهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا دَعَا لَهُ۔ عجیب ہے، اور یہ ظاہر جب زیارت کر کے نکلتا ہے تو اس قدر اس کا قدم مبارک ہو جاتا ہے، جس چیز پر پیر رکھتا ہے ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جس چیز کے اوپر پیر رکھتا ہے، مطلب کو سمجھیے، حسین ابن علی، شہادت حسین کے موقع پر اثر دیکھیے نا حسین ابن علی کا، شہادت حسین کے موقع پر جہاں سے جس چیز کو ہٹایا گیا خون ابل رہا تھا، زائر امام حسین جب لوٹے گا تو جس چیز پر قدم رکھے گا وہ چیز اس کے لیے دعا کرے گی۔ جس چیز پر معصوم پر علی شیء، کسی چیز پر یہ قدم نہیں رکھے گا الا دعا لہ، مگر یہ کہ وہ شے جو ہے اس کے لیے دعا کرے گی۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ، اور اگر سورج اس کے اوپر پڑے گا نا تو یہ سورج بھی کیا کرے گا؟ اَقْلَتْ ذُنُوبَهُ، یہ سورج اس کے گناہوں کو جلا دے گا۔ کما تاکل النار الحطب، بالکل ایسے ہی جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی۔ وما تبقی الشمس علیہ من ذنوبہ شیئا فینصرف وما علیہ ذنب، اب کوئی گناہ، یعنی ایک نئی زندگی لینے جا رہے ہیں۔ آسان کریے نا، یعنی حسین کے در پہ ہم جا رہے ہیں کیا؟ آپ، میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے میں بھی ذہن میں رکھوں آپ بھی، کہ حر حسین کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آتے ہو نہیں، حر ابتدا ہوئی ہے نا، حر اختتام کا نام نہیں ہے۔
بالکل اسی طرح جس طرح حر کو حسین نے ایک نئی زندگی دیا، آج پھر کربلا تیار ہے کہ آؤ ایک نئی زندگی لے کر جاؤ، آؤ ایک نئی زندگی لے کر جاؤ۔ اس سے بڑا آپ کو کوئی موقع ہے؟ ایک نئی زندگی، ایک وہ زندگی جس میں کوئی گناہ نہیں، ایک وہ زندگی جس کی ظلمتیں ختم ہو گئی، ایک وہ زندگی جو فطرت اولیاء پر دوبارہ تمہیں لے کر آتی ہے۔ جس فطرت سے دنیا نے تم کو منحرف کر دیا تھا، اسی فطرت پاک پر دوبارہ جو ذات پہنچا دے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ تو مجھے فرما دے، اس ذات کا نام حسین۔ وہ پھر اسی فطرت پاک پر آ گئے۔ اب اس کے بعد پھر چلو راستہ طے کرو اپنا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو گناہوں میں غرق ہیں، اب یہ رات نہیں آئے، ہم نے تمہارے وجود کو اس قدر پاک کر دیا ہے۔ وہ بندگی کا راستہ جو تمہیں طے کرنا ہے، بالکل فطرت پاک کی طرح، جس طرح خدا نے جس سرعت کے ساتھ تم اس راستے کو طے کر رہے تھے، وہ سارے مواقع پھر حسین ابن علی نے تمہارے لیے فراہم کر دی۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے سرکار سید الشہداء، پھر ہم کیا کریں؟ نہیں، وَقَدْ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مَا لَا يَنَالُهُ المتشہد فی دمہ فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ اسے اس مقام پہ پہنچائے گا ظاہر امام حسین کو کہ جس مقام پر لوگ نہیں پہنچتے مگر یہ کہ اپنے خون میں نہا کر پہنچتے، جس مقام کو شہادت کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جاتا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچائے گا۔ وَيُعَقَّلُ بِهِ مَلَكٌ يَقُومُ مَقَامَهُ، اور پھر زیارت امام حسین کا اثر ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ زیارت کر کے آئے، اللہ نے وہاں ایک ملک کو آپ کی نیابت میں رکھا، وہ ملک آپ کی نیابت میں یقوم مقامہ، جو آپ کا قائم مقام ہے، جو آپ کی نیابت میں، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وہ آپ کے لیے استغفار کرے گا، حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى الزِّيَارَةِ، جب تک کہ انسان زیارت سے نہیں لوٹتا، وَيَمْضِي 3 سنین، اور اسی طرح 3 سال تک یہ عمل باقی رہے گا، اور یموت، یا جب تک یہ اس دنیا سے نہیں چلا جاتا وہ ملک اس کے لیے استغفار کرے گا۔ حسین ابن علی کون سا انقلاب اس مرحلے میں کر رہے ہیں آپ زیارت سرکار سید الشہداء کو سمجھیے۔ یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے کہوں، تھوڑا سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو جھجوڑیے کربلا میں ضرور۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے رہیں، ایک وہ ماحول ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمیں بلایا کہاں پر ہے، گزر نہ جائیے۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں، میں کئی مرتبہ اس چیز کو اپنے بعض دوستوں سے بھی کہتا ہوں، مجھے بھی خود بھی کبھی احساس، جب آپ ذریعہ مولا کے پاس ہو، وہاں پر آپ کیا سوچ رہے ہو؟ ذریعہ دیکھ رہے ہو؟ امام موت و حیات فرق کرتی ہے، امام کا اشراف اسی طرح کائنات پہ ہے، یعنی آپ ذریعہ امام کے پاس ہو، یعنی امام کے حضور میں ہو، امام کے حضور میں ہو۔ اس چیز کو احساس وہاں کریے کہ یہ ذریعہ نہیں، یا حضور امام ہے۔ کیسے آپ وہاں پہ رہیں گے؟ میں کبھی واقعاً تعجب ہوتا ہے، ذریعہ کے پاس آدمی آپس میں جب باتیں کرتا، حضور امام میں، یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ خدا کی قسم امام موجود ہوں، امام سامنے ہوں، وہاں پر میں بیٹھ کر بات کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دعائیں پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کیونکہ مولا میرے پاس کون سے جملے ہیں کہ میں حضور امام میں ادا کروں؟ میں انہی جملوں کو پڑھوں گا جو امام سے ماثور ہوا ہے۔ توجہ فرما دیں، وگرنہ ادب نہیں ہو پائے گا۔ میں اپنی باتیں کروں حضور امام میں، میری گفتگو وہاں ہوگی، یا نہیں میں زیادت جامعہ پڑھوں گا کہ مولا مجھے تو نہیں پتا میں کس عنوان سے آپ کی مدح کروں، میں اس لائق ہوں ہی نہیں کہ اپنے جملے میں کوئی مدح کروں۔ آپ سامنے بیٹھے ہو، اب آپ کے حضور میں آپ سے کیا بیان کروں؟ آپ ہی کے بیٹے کا کلام بیان کروں تاکہ حق کے مدحت ادا ہو جائے۔ لہٰذا اس چیز کو تھوڑا سے ذریعہ کے قریب احساس کریے۔ وہ بسا اوقات دھیان چلا جاتا ہے، چلا جائے پھر لوٹا کر لائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عام انسان ہم لوگ اس وادی ظلمت سے نکل کر جاتے ہیں، آثار باقی رہ جاتے ہیں، لیکن فوراً اپنے آپ کو دوبارہ لائیے کہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے یہ جہاں پر میں آیا ہوں، میں عہد کرنے آیا ہوں، میں ایک عہد کرنے آیا ہوں۔ یہ زیارت یوں نہیں ہے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، روایت میں ہے کہ ہر زیارت ہر امام کی
اس معموم کا اپنے امام سے عہد ہے. عہد ہے. عہد ایسے تو نہیں کیا جاتا ہم آپ سے عہد کرنے آئیں اور اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور کہیں کہ عہد کرنے آئیں. یہ روایت عجیب روایت ہے. ان لکل امام عہدا فی عنق اولیاءہ. ہر امام کا ایک عہد ہے کن کی گردنوں پر؟ جو ان کے چاہنے والے ہیں. وشیت ہی، اور ان کے شیعوں پر. وَإِنَّ مِن تمام وفاء العہد، سب سے بہترین طریقہ عہد کو وفا کرنے کا. معصوم فرماتے ہیں دیکھیں آپ نے عہد کیا، عہد کو وفا کریں. سب سے بہترین طریقہ وفائے عہد کے لیے معلوم ہے کیا ہے؟ زیارت ہے. روایت ہے ان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء زیارت قبورہم. بہترین طریقہ، دو عہد پڑھتے نہیں پڑھتے، دو عہد پڑھتے. مولا فرما رہے ہیں سب سے بہترین طریقہ ایک امام سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو وفا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ اس امام کی قبر کی زیارت کرو. اب وہ بھی چیزیں بریکٹ میں لائیے. وہ ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ زیارت ہو گئی، دو مرتبہ زیارت ہو، یہ سمجھ بھی نہیں آیا. واقعی ابھی تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کی تو ایک یہ کوئی دوڑ تھوڑی نہیں مچی تھی کہ میں نے ایک مرتبہ زیارت کیا چلو میرا کام ہو گیا اب کوئی اور جائے. نہیں، یہ میرے ہر وقت کی ضرورت ہے. میں اس دنیا غافل میں اگر روز اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر اپنے عہد کو وفا نہیں کروں گا، یہ دنیا مجھے کہاں لے کے چلے جائے گی. روز آپ سے کہا جاتا ہے نہیں دعائے عہد پڑھنے کے لیے، روز کہا جاتا ہے زیارت وہی وفائے عہد ہے. تو اگر میں 100 مرتبہ بھی جاؤں تو یہ عہد وفا ہے. توجہ فرما رہے ہیں میں اپنے وفا کر رہا ہوں اپنے عہد کو جو اپنے معصوم سے کیا ہے. لہذا یہ مرحلے ذہنوں سے نکالیے. کچھ لوگ ہیں شاید بعض نہیں سمجھتے یا بعض سمجھ کر چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں یہ سمجھ میں آتا کہ ان کی اس طرح کی افواہوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. زینب علیاء مقام کا وعدہ ہے کد قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جب لاش امام حسین پامال تھا اس وقت تو نام حسین ختم نہیں ہوا. آج تو کروڑوں کی تعداد میں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. تو مجھے فرما رہے ہیں اس وقت یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. حاجی زیارت کا سلسلہ اسی طرح جاری. حتیٰ بعض روایات میں ترک زیارت نہ کرنے کے جو نقصانات بیان کیے گئے ہیں ان روایات کو بھی آپ دیکھیں. کثرت سے روایتیں میں خود نوٹ کر رہا تھا کہ کن کن روایات کو یہاں پڑھا جائے، کن کن روایات. ایک وقت چاہیے کہ آدمی اشرے پڑھے اور بھی مجھے وقت نہیں پتا تھا میں کب بیٹھا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد کب بیٹھے آدمی محمد والے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد والے. ترک زیارت کے جو نقصانات روایت میں بیان ہوئے چھٹے امام فرماتے ہیں قل تو امام سے کسی نے نقل کیا قال راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا قل تو لہو جعلت فداک، مولا میری جان آپ پر فدا ہو جائے. ما تقول فی من ترک زیارت الحسین، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو امام حسین کی زیارت نہیں کرتا. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو زیارت امام حسین نہیں کرتا. وہ ہوا یقدر ہو، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے یعنی توانائی رکھتا ہے، جا سکتا ہے. عرض کیا نا وہ بڑے بڑے باتیں آتی ہیں کہ یہ اور فلاں اور یہ اور وہ عجیب ہے. یہ مولا کی حدیث سنیے بات واضح. وہ انسان جو توانائی رکھتا ہے اور نہیں جاتا زیارت پر، وہ ہوا یقدر، وہ طاقت رکھتا ہے جا سکتا ہے نہیں جاتا. کالا انہو قد اق رسول اللہ واقنا، ماں باپ آگ کرتے سنا ہے؟ کوئی زیارت امام حسین کو ترک کر دے تو رسول اللہ اسے آگ کر دیتے. آگ کے رسول. اب جا کر روایت پڑھیے اگر ہمارے ماں باپ ہمیں آگ کر دیں تو روایت میں اعمل ما شئتا. نوجوانوں کا مجمع یہ بھی سن لیجئے بریکٹ میں باتیں. اگر والدین نے آگ کر دیا روایت کہتی خدا کہتا اعمل ما شئتا، جو دل میں آئے کر میں تجھے معاف نہیں کروں گا. جو دل میں آئے کر میں تجھے معاف
نہیں کروں گا۔ حتیٰ بعض روایات میں جنت کی خوشبو جو کئی دور کی مسافت سے بھی لوگ محسوس کریں گے، آگ کے والدین اس کا احساس بھی نہیں کریں گے۔ یہ والدین کا آگ کرنے والے کا حال یہ ہے۔ رسول اللہ اگر کسی کو آگ کر دیں، اور صرف رسول اللہ نہ، وَأَقْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم سب اہل بیت اسے آگ کر دیں گے۔ آگ کر دیں گے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح زیارت کرنا ہمارے دل کی خوشی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صاحب توانا اور صاحب قدرت زیارت کو نہ جائے ہماری تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ ماں باپ کب آگ کرتے ہیں آپ کو؟ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، جب انہیں درد پہنچتا ہے۔ اہل بیت کو درد ہوتا ہے اگر کوئی توانائی رکھے اور زیارت سرکار سید الشہداء کو نہ جائے۔ اور یہ چیز بھی آپ سنیے کہ زیارت امام حسین پر جا کر ہم کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آئے، خدا کی قسم، کہ ہم جا کر عظمت امام حسین میں اضافہ کر دیں گے، کہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر امام حسین کی عظمت لوگوں کے نزدیک اجاگر ہوگی۔ وہ دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی جو دنیا آ کے حسین کو معظم بنائے۔ اس پوری دنیا کو حسین نے معظم بنایا۔ کبھی یہ ذہن میں نہیں آئے کہ نہیں ہم پہنچے اور یہ مجمع تجلی حسین الگ ہے، یہ پورا مجمع معتبر ہوتا ہے وہاں جا کر۔ حسین کا اعتبار اتنا بلند ہے کہ آپ معتبر نہیں کر سکتے۔ آپ کس وجہ سے کریں گے؟ کیونکہ تم نے اپنی خیر کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جہاں سے تمہیں آنا تھا۔ وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ، چونکہ روایت کا ہی یہ جملہ ہے، وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ، کیونکہ اس انسان نے ایسی ایک کام کو خفیف جانا، کم جانا، جو اس کے فائدے کے لیے تھا۔ یہ کام کس کے فائدے کے لیے تھا؟ خود اس انسان کے فائدے کے لیے کام تھا، اور اس نے اس کام کو خفیف جانا ہے۔ لہٰذا اب اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایسا دن نہ آئے انسان کی زندگی میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، صد شکر، جو بعض اوقات مجلس کے آثار پوچھے جاتے ہیں نا کہ مجلس کے آثار کیا ہیں، یہ اتنی زیادہ مجلسیں ہونے لگی، ان کا فائدہ کیا ہے، تو طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ اس کا ایک فائدہ اگر دیکھنا ہے تو مجلسوں کی کثرت بڑھی ہے تو زائرین کی کثرت بڑھی ہے، مجلسوں کی کثرت بڑھی ہے تو نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے، بزرگان تشریف فرمائیں، 20 سال پہلے نمازیوں کی تعداد پوچھیے اور اب نمازیوں کی تعداد پوچھیے، کیا کام کیا نیا آپ نے نمازی بڑھانے کے لیے؟ کوئی نیا کام کیا نہیں۔ یہ مجلسوں میں جوان آنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ کوئی در حسین پر آ جائے تو پھر اس کے بعد در خدا سے جدا کیسے ہوگا؟ وہ جو فرما رہے ہیں یہ وہی اثرات ہیں، یہ وہی اثرات ہیں۔ اور یہ جوان جائیں، خدا کی قسم زیارت پہ جائیں، وہ رابطہ برقرار کر کے آئیں اس مزور سے جو آپ کے انتظار میں ہے۔ تو میں بعض روایت، خدا کی قسم عجیب روایت ہے، ایک روایت میں دیکھ رہا تھا زائرین امام حسین کے استقبال میں صدیقہ طاہرہ آتی ہے۔ اب ختم ہو گئی بات، میں کہاں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، میں نے ایسے نا اپنے آپ کو دیکھ کر یہ تمام عظمتوں، وہ جس کے ہاں جا رہے وہ بہت معظم ہے، خدا کی قسم وہ بہت معظم ہے۔ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، مانا کرے کوئی آ کر زہرائے مرضیہ کون ہے؟ زہرائے مرضیہ وہی ذات ہے جب محشر سے گزرے گی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، ملائکہ فقط غلاموں کی شکل میں کھڑے ہوں گے، حسین نے تمہیں کہاں پہنچایا؟ شہزادی دو عالم جس کے صدقے میں سب خلق ہوئے، وہ استقبال کو آتی ہے۔ بہت کچھ چاہیے آپ کو۔ ہم غلاموں کے استقبال کو آئیں بی بی، ہم غلاموں کو استقبال کو، ہم جن کے در کے غلاموں کی خاک نہیں ہے، کس قدر کریم ہے بی بی، کس قدر کریم ہے یہ در، ہمارے استقبال کو آئیں۔ آپ دیکھیے خدا کی قسم عجیب ہے زیارت امام حسین، عجیب ہے زیارت امام حسین۔ آپ، میں جوانوں سے عرض کروں گا کہ جب ان دنوں زیارت پہ جا رہے ہو اپنے وجود کو پاک کرنا شروع کرو، چونکہ وہاں جا رہے ہو کون کون آپ کے دیدار کو آ رہا ہے، کون کون۔ حتی بعض روایات میں نے پچھلے سال یہاں پہ پڑھا تھا، وہ روایت، وہ عجیب روایت تھی جو آپ کے حضور میں پڑھا تھا، جب مولا نے فرمایا راوی سے کہ کیا نہیں چاہتے کہ پیغمبر تم سے مصافحہ کرے، کیا نہیں چاہتے ملائکہ تم سے مصافحہ کریں؟
یعنی ملائکہ اور پیغمبر تم سے مصافحہ کر ہی نہیں چاہتے، تمہارے وجود کو اتنا قریب کر دیا ہے، تمہارے وجود کو اتنا قریب کر دیا ہے کہ امام معصوم کہتے ہیں اللہم ارحم لاخوانی، خدا میرے بھائیوں پہ رحمت نازل کر۔ ہم امام کے بھائی کب ہو گئے؟ یعنی ظاہر امام حسین ہونا، حسین کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ظاہر امام حسین کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اس زیارت نے انقلاب برپا کیا، انقلاب چینج کر دیا، سب بدل گیا۔ پورا عالم حسین ابن علی کے سامنے خاضع ہے، پورا عالم حسین ابن علی کے سامنے متواضع ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ حسین نے تواضع کا وہ درس کربلا کے دشت میں دیا کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان دیکھ نہیں سکتا۔ مجھ سے ایک ذات کے بارے میں کہا، وہ وقت نہیں رہ گیا اس ذات کا ذکر کرنے کے، بس اتنا کہوں کہ سارا عالم جس ذات کے سامنے متواضع ہے وہ حسین اس ذات کے لیے کہتا ہے میرے بھائی حسین کی جان تجھ پر فدا ہو جائے۔ اہل مجلس ہیں آپ، سمجھیے اس کو، کون سی ذات ہے جس کے لیے حسین نے کہا بنفسی عباس تجھ پر حسین کی ذات جان فدا ہو جائے۔ یہ ذات ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین اشہد لک بالتسلیم والوفاء والنصیحہ والتصدیق۔ امام معصوم فرماتے ہیں مولا عباس کی عظمت کے بارے میں ایک جملہ سننا اور جانا وہاں پر دعا کرنا۔ خدا کی قسم مولا عباس معلوم ہے کون سی ذات ہے؟ آپ نے یہ سنا نا امام وقت کی معرفت واجب ہے، میں نے زیارت نامے میں وہ جملہ آپ نے بھی پڑھا، تھوڑا توجہ کریے گا، لعن اللہ من جہل حقک، عباس خدا اس پہ لعنت کرے جو آپ کی معرفت نہیں رکھتا، جو آپ کے حق کو نہیں پہچانتا۔ یہ جملہ ہے زیارت نامے میں، معصوم کا کلام ہے، لعنت کرے اللہ اس پر من جہل حقک، جو عباس کے حق کو نہ جانے۔ کیوں لعنت ہے اس پر؟ کیونکہ عباس فدائے حسین کا نام ہے، عباس مرضی امام حسین میں فنا ہو گیا ہے، عباس نے اپنی تمام آرزوؤں کو حسین کے قدموں پہ لا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ جانتے ہی نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں، آقا کا جو حکم ہے وہی عباس کا عمل ہے، وہی عباس کا عمل ہے۔ آسان نہیں ہے، کبھی آپ تصور کریے، جوان ہو آپ تصور کرو شہرت مولا عباس کیا تھی، مشہور کن چیزوں میں تھے وہ؟ جناب عباس علیہ السلام کا ذکر ہو نہیں پاتا، ہم لوگ حق نہیں ہو پاتا کہ ہم مولا عباس کا ذکر کر پائیں۔ عباس کی شجاعت کا مرحلہ کیا تھا؟ اس عباس کو اگر حسین کہیں کہ عباس خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لو، عباس کی اطاعت کو دیکھو، سیکھو، خدا کی قسم سیکھو، مولا عباس کی غلامی کے صدقے میں مانگو کہ آپ بھی وقت کے امام کی اطاعت کر سکو۔ مولا میری تلواروں کا نام ہے، کہہ سکتے تھے، نہیں، حسین نے کہا خیمے ہٹا لو تو عباس خیمے ہٹا لے۔ حسین کہیں ایک رات کی مہلت لے کر آ جاؤ تو عباس، اطاعت غرق ہے اطاعت امام حسین میں۔ لیکن ایک مرحلہ آیا ارباب اعلیٰ، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آئے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنا سخت حسین کے لیے عباس کو اجازت دینا تھا اتنا سخت عباس کے لیے حسین سے اجازت لینا تھا۔ معلوم ہے کیوں؟ نرغ آدھا میں جس کا آقا ہو نا، تو پھر سخت ہے اجازت دینا۔ 30,000 کا لشکر ہو، ایک جملہ سنیے، ثانی زہرا ہو، آخر ایک جملہ فرمایا سیدی لقد ذاک صدری۔ اب یہ مولا عباس کا پورا مصائب ہے، میرے آقا اب یہ دل پھٹ رہا ہے۔
اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ سیدی لقد واق صدری، مولا دل پھٹ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے بھیا حسن کے قاسم کی لاش پامال ہو گئی، عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی گود اچھڑ گئی۔ مولا نے فرمایا بھیا جانا چاہتے ہو پہلے سبیل آپ کر دو۔ بس ارباب اعضاء آپ تصور کرو، میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن مولا عباس کے نام پہ آنسو ضرور نکلے۔ جاؤ میرے بھائی سبیل آپ کر دو۔ اب عباس جیسا چچا ہو، خیمے میں پیاس ہو، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو، اور عباس آ کر کے سکینہ اپنا مشق مجھے دے دو۔ اب مرحلہ کیا ہوگا؟ اجبنی بچی نے سارے بچوں کو جمع کر لیا ہوگا، بچوں آؤ اپنے اپنے کاسے آب لے کر، میرا باوفا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اب خیموں سے التش کی صدائیں نہ آئے گی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی ارے چچا کو نہ بھیجو، جب کربلا سے کوفے سے شام رخساروں پہ تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے۔ اجرکم اللہ بدر باب ادا، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ عباس گئے ہیں، حسین ابن علی کی آنکھوں کے سامنے عباس جا رہے ہیں، مشق سکینہ لے کر پہنچے، فرات پر پہنچے، مجمع اور لشکر ہٹا، مشق کو بھرا ہے۔ اب جو لے کر چلے ہیں ہر طرف سے بھاگی ہوئی فوج سمٹ گئی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے میہ تھی تیروں کی، لیکن ام البنین کے لال کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فقط مشق سکینہ ہے۔ میں کہتا ہوں دو چیزوں کو سنبھالنا تھا، ایک مشق کو بھی سنبھالنا تھا، ایک علم کو بھی سنبھالنا تھا۔ مشق کو سنبھالنا تھا سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے، علم سنبھالنا تھا زینب کے دل کی ڈھارس کے لیے۔ ہر طرف سے حملے ہونے لگے، دایاں بازو قلم ہوا تو کیا فرمایا معلوم ہے؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا الدین۔ ارے تم عباس کے بازو قلم کر کے عباس کو روک نہیں سکتے ہو، عباس اسی طرح آگے بڑھتا جائے، بڑھتے رہے ارباب اعضاء۔ لیکن قیامت کی گھڑی وہ تھی جب ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشق سکینہ میں لگا، بس وہی سے غازی کی آس ٹوٹی ہے، پلٹ گئے فرات کی طرف، آنکھ میں بھی آ کر تیر لگی۔ ارباب اعضاء ایک مرثیہ معلوم ہے جناب ام البنین بہت پڑھتی تھی، جب آتی تھی نا مولا عباس کی قبر کے نشان بناتی تھی اور جناب عباس کے بیٹے کو بٹھا کر مصائب پڑھتی تھی تو ایک جملہ پڑھتی تھی، میرے لال عباس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی مجال تھی جو تیرے قریب آ کر تیرے سر پہ ضربت مار گیا۔ ماں خوب پہچانتی تھی نا اپنے لال کو، اور پھر مرثیے میں جواب دیتی تھی، ہاں ہاں میرے لال، ارے میں نے سنا ہے تیرے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ اے بی بی ذرا عباس کی مظلومیت تو دیکھو، ارے آنکھوں میں تیر ہے، ہاتھ موجود نہیں ہے، آنکھ میں کچھ چلا جائے تو آدمی ہاتھوں کے سہارے نکالتا ہے، لیکن ہائے رے ام البنین کا لال، ارے سر کو جھکایا، زانووں سے تیر نکالنا چاہتے، ایک گرز آہنین آئی سر پہ لگی، یا علی ذرا عباس کو سنبھالو۔ ارے جب بھی کوئی بلندی سے آتا ہے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، منہ کے بل زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے حسین چلے، اب جو حسین پہنچے بھائی کے سر کو زانو میں رکھا، بھیا بھیا کہہ دو، ایک مرتبہ بھائی کا روح قبض انسری سے پرواز ہوئی۔ عباس کا علم ہے، سکینہ در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے۔ اب جو علم دیکھا آرزو بڑھی، لیکن جب علم بابا کے ہاتھوں میں دیکھا، بابا
کہاں سے نمٹ گئی ہے بابا؟ ارے چچا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ معبود ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری زیارات کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود جو بیمار ہیں مولا عباس کے صدقے منہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ کربلا میں کسب فیض کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم